اللہ کا کہا سب سچ ہے۔ آج جو ہے نا خاص طور پہ ان علماء کے لیے ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں، لا تحسبن الذین، بشر سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین، نہیں آپ خیال کرو، گمان کرو یا حساب لگاؤ ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ بما، ساتھ جو آتاؤ، وہ لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ جو ان کی حدیث کی کتابیں ہیں نا، جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کے درس دیتے ہیں، ساری زندگی ان کے اندر جو اپنی لگا دیتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، یہ قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، قرآن کی آیات نہیں پڑھاتے ہیں، قرآن کی طرف یہ لوگوں کو جو ہے نہیں بلاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جو حدیثیں ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، یہ جب یہ درس دیتے ہیں نا بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی خوش ہوتے ہیں، او یہ بخاری کا درس ہے، یہ مسلم کا درس ہے، اور یہ جو ہے نا چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہوں، یہ اپنے مدرسوں میں یہ جو علماء لوگ ہیں یہ بہت خوشیاں مناتے ہیں جو لے کر آئے۔ بما آتاؤ، ساتھ جو یہ لے کر آئے ہیں، جو ان کے پاس جو کتابیں ہیں لکھی ہوئی ان کے ہاتھوں کی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَيُحِبُّونَ، اور یہ لوگ جو ہیں نا، یہ علماء لوگ جو ہیں یہ بہت محبت کرتے ہیں، اس کام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ جو احادیث کا کام ہوتا ہے، آپ اگر جا کر کبھی مدرسے میں دیکھو کتنی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے شعبے بنائے ہوئے ہیں، اور حدیثوں کی کتابوں کو کس طرح وہ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان یحمدوا، فرمایا کہ یہ بہت محبت کرتے ہیں اس بات سے، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف ہو، کہ وہ جو ہے نا ان کو تعریف کیے جائیں، اور یہ تو ہو رہا ہے، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں کوئی ان کو کہے شیخ الحدیث صاحب، ہاں جی، او شیخ الحدیث، کتنے لمبے لمبے القاب انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، مفسر ہندوستان، مفسر پتہ نہیں بلا بلا کیا کیا، کیسے کیسے القاب لگائے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان یحمدوا، یہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کو یہ ان کی تعریف کی جائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما لم، ساتھ جو لم نہیں یفعلوا، وہ کرتے۔ کس چیز کی تعریف کروا رہے ہو بھائی؟ تم وہ تو کر نہیں، جو اللہ نے تو آپ کو دیا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اور پڑھتے ہو تو اس کتاب کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ اور آپ کر کیا رہے ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جو ہے وہ ان کے درس دیتے ہو مدرسوں میں، اور خوشیاں مناتے ہو کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہماری تعریف بھی کی جائے، لوگ ہماری تعریف کریں۔ بما لم یفعلوا، ساتھ جو نہیں وہ کچھ کر رہے، وہ نہیں کر رہے کچھ بھی، یعنی قرآن کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی کتاب کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ مدرسوں میں قرآن تو نہیں پڑھاتے نا، مدرسے کھولے ہوئے ہیں، ایک جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر مدرسوں کا، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں دنیا کے ممالک میں چلے جائیں آپ، عرب عجم میں، تو مدرسوں کا جو جال بچھا ہوا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ ازہر یونیورسٹی ہے، کرتے کیا ہیں؟ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں حدیث کی، ان کتابوں کو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کتابوں کو وہ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ ان کتابوں کا درس دے رہے ہیں، اس بات پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بما لم یفعلوا، ساتھ جو نہیں وہ کرتے، قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتے، اسے تو بس وہ اس کے الفاظ ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، قاری جن کو کہتے ہیں، اور تو قرآن کی آیات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، آیات کا جو میسج ہے، پیغام ہے، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ آگے اللہ رب العزت بشر سے کہہ رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، بس تو نہیں آپ جو ہے نا، آپ نہیں ان کے بارے میں کوئی حساب لگاؤ، کوئی خیال کرو، کوئی سوچو ایسا کہ بِمَفَازَةٍ، کے ساتھ جو ہے نا،
ساتھ جو ہے وہ بہت یعنی کہ کامیاب ہو گئے، ساتھ وہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے، یا وہ کامیاب ہو گئے ہیں من العذاب، عذاب کی طرف سے۔ یعنی آپ نہیں یہ گمان کرو کہ وہ یہ جو کر رہے ہیں نا وہ اس کی وجہ سے وہ ساتھ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، کامیابیاں پا لی انہوں نے، من العذاب، عذاب کی طرف سے وہ جو ہے نا بے فکر ہو گئے ہیں، بچا لی گئے، ایسا نہ سوچو، ایسا گمان نہ کرو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، ایسا دردناک عذاب، علیم عذاب۔ دیکھو اتنی واضح، اتنی یعنی اللہ رب العزت کیسے ان لوگوں کے جو ہے چہروں کو بے نقاب کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی آیات کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر یہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی احادیث کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں اور رسول کا قول کہتے ہیں، جبکہ یہ رسول کا قول نہیں ہے۔ رسول کا قول جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قرآن کی آیات ہیں۔ انہو لقول رسول کریم، اللہ کے رسول کا جو قول ہے وہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، وہ تو لوگوں کو سناتے نہیں ہیں، اور اپنے ہاتھوں کی کتابیں لکھی ہوئی اس کو رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا، فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے، وہ چین ایک جوڑی ہوئی ہے، سب اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں بیان کرتے، اللہ کے قرآن کو نہیں بیان کرتے۔ ممبروں پر بھی بیٹھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں تو حدیثوں کا پانی لگاتے ہیں، قرآن کا پانی حدیثوں کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ یہ بھی اگلی آیت ہے جو شیئر ہو چکی ہے یوٹیوب کے اوپر، کہ یہ کام بھی کرتے ہیں، ملما کاری کرتے ہیں، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو حدیثیں سناتے ہیں، عربی میں لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے المناک، علم کہتے ہیں نا اتنا دردناک عذاب کہ وہ سہ نہیں سکتا آدمی، ایسا عذاب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے۔